السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے 3 سوال۔ پہلا سوال، ننگے ہو کر غسل کرنے سے کیا وضو ہو جائے گا؟ دوسرا سوال، کیا دوپٹہ اتار کر وضو کرنے سے وضو ہو جائے گا؟ تیسرا سوال، کیا واش روم میں بیٹھ کر وضو کرنے سے وضو ہو جائے گا؟ آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی زبانی۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ ننگے ہو کر غسل کیا تو وضو ہوگا یا نہیں۔ اب اس کے 2 پہلو ہیں کہ ننگے ہو کر غسل کیا۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رمضان المبارک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنے کے بعد کھڑے ہوئے اور غسل فرمانے لگے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام غسل کر رہے تھے تو میں پردہ تان کر کھڑا تھا، یعنی چادر پکڑ کر کھڑا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غسل فرماتے رہے اور میں پردہ کیے رکھا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل مکمل کر لیا تو پھر مجھے فرمایا کہ حذیفہ، کچھ پانی بچ گیا ہے، اگر تم چاہو تو اسی سے غسل کر لو، اور اگر چاہو تو اس میں کچھ اور پانی جو ہے وہ ملا لو، یعنی پانی کو بڑھا لو۔ تو میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، جو پانی آپ نے عطا کیا ہے، جو پانی آپ کے غسل سے بچ گیا ہے، یہ پانی مجھے کسی اور پانی سے، یعنی دوسرے پانی سے زیادہ محبوب ہے۔ تو یوں میں اسی پانی سے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غسل سے بچایا تھا اس سے غسل کرنے لگا۔ تو جب میں غسل کرنے لگا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چادر تان کر کھڑے ہو گئے، یعنی پردہ کرنے لگے۔ تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ رحمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ میرے لیے یوں پردہ نہیں کریں، یعنی یہ تکلیف آپ نہیں کریں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں حذیفہ، جب میں غسل کر رہا تھا تو نے میرے لیے پردہ کیا، اب تو غسل کر رہا ہے تو میں لازمی یعنی ضرور تیرے لیے پردہ کروں گا۔ تو اللہ والو، یہ جو ننگی ہو کر غسل کرنا ہے یا اس کے جو مسائل ہیں، یہ اس وقت ہے جب تک ہمارے ہاں واش روم کا یا باتھ روم کا کنسیپٹ یا ٹوائلٹ کا کنسیپٹ جو ہے وہ نہیں آیا تھا۔ یعنی لوگ جو ہے وہ باہر نلکے کے نیچے جو ہے وہ نہاتے تھے۔ اسی طرح دیہات کے اندر جو ہے وہ نلکے میں نہایا جا رہا ہے، شہروں کے اندر بھی نلکے کے نیچے نہایا جا رہا ہے، اور جہاں نلکا لگا ہوا ہے اس کے چاروں طرف کوئی چار دیواری نہیں ہوتی تھی، یعنی پردہ نہیں ہوتا تھا۔ ابھی بھی ہندوستان کے اندر بیت الخلاء کا بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن الحمدللہ پاکستان کے اندر تو دیہات کے اندر بھی اب پکے بیت الخلاء یعنی 4 دیواری والے بیت الخلاء جو ہے وہ بن گئے ہیں۔ تو جب سے بیت الخلاء بنے، اب 4 دیواری بن گئی، تو اب یہ چادر تاننے والا مسئلہ ختم جو ہے وہ ہو گیا، یعنی آپ مکمل طور پہ اپنا لباس جو ہے وہ اتار کے آپ غسل کر سکتے ہیں۔ پہلے ہمارے جو بزرگان تھے وہ کیا کرتے تھے، جب غسل کرتے تھے تو ایک چادر جو ہے وہ تان لی جاتی تھی، تو جو غسل کرنے والا بھی ہوتا تھا اس نے بھی کوئی نہ کوئی لنگی جو ہے وہ باندھی ہوتی تھی پردے کے لیے۔ وہ اس لیے اس کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ اگر جس چادر کے ساتھ پردہ کیا ہوا ہے، کوئی چارپائی کھڑی کی ہے، کوئی اور اوٹ ہے، تو یہ نہ ہو وہاں سے کسی کی جھانک پڑ رہی ہو، تو ستر کیونکہ ننگا ہوتا ہے، وہ بھی دیکھنے والا بھی گناہ گار ہو، اور جس کا ستر دیکھا جا رہا ہے اگر وہ اس کو دیکھ لیتا ہے تو وہ بھی شرمندہ ہوگا۔ اسی طرح چادر اگر تانی ہوئی ہے تو چادر گر جائے، تو ان باتوں کو یا اندیشوں کو ذہن میں رکھ کر جو ہمارے بڑے تھے وہ نہاتے ہوئے کیا کرتے تھے، لنگی باندھ لیتے تھے۔ لیکن اب کیونکہ جو ہمارے ٹوائلٹس ہیں، واش رومز ہیں، باتھ روم ہیں، ان کی 4 دیواری ہوتی ہے، ان کے ساتھ دروازہ ہوتا ہے، وہ مکمل چاروں طرف ایک پردہ ہوتا ہے، اور اگر اس کے اندر روشن دان ہوتا ہے، وینٹیلیٹر ہوتا ہے، تو وہ بھی 6 فٹ سے اونچا ہوتا ہے، تو کوئی جان پڑنے کا اندیشہ نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے۔ تو اس لیے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ مکمل طور پہ اپنا لباس اتار کے ننگے ہو کر غسل کرنا بالکل جائز ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ کسی کی جان پڑنے کا یا بے پردگی کا جو ہے وہ امکان نہ ہو۔ تو جب آپ کا غسل جو ہے، اب توجہ رکھیے گا، بات مکمل ہو رہی ہے، جب آپ کا غسل مکمل ننگے ہو کر ہو گیا، غسل کے کتنے فرض ہیں؟ 3۔
जब वो 3 फ़र्ज़ आपके पूरे हो गए और आपका गुस्ल हो गया तो बाबा फिर वज़ू तो खुद ब खुद ही हो गया। गुस्ल करने के बाद वज़ू करना ज़रूरी नहीं है। जब आपने गुस्ल कर लिया तो वज़ू हो गया। तो जब नंगे होकर गुस्ल हो जाता है तो वज़ू क्यों नहीं होगा? और अगर सिर्फ़ आप बरकत के लिए, सवाब के लिए, या आपके ज़हन में एक शक है कि भाई मैंने गुस्ल किया है तो चलो मैं वज़ू भी साथ कर लूँ है, या आपको इस मसले का पता नहीं है, तो जब गुस्ल हो गया है तो फिर वज़ू भी हो जाएगा। तो जो असल मसला है वो ये है कि जब हम गुस्ल कर लेते हैं तो फिर गुस्ल के बाद वज़ू की ज़रूरत नहीं रह जाती। क्यों? जो अज़ा हमने वज़ू के दौरान धोने होते हैं वो गुस्ल में सर तपा सारे धुल जाते हैं। क्योंकि गुस्ल क्या है कि एक बाल बराबर भी जगह खुश्क रह जाएगी तो गुस्ल नहीं होता। जब सर तपा जो है हमने पानी बहा दिया तो वो तमाम अज़ा जो जिनका धोना वज़ू के दौरान फ़र्ज़ है वो मुकम्मल तौर पे धुल जाते हैं। तो इसलिए जब गुस्ल किया जाता है तो वज़ू खुद ब खुद ही हो जाता है। लेकिन बाज़ लोग जो है वो अभी भी मैंने देखा है कि वो इसका जो है वो एहतमाम करते हैं कि पहले गुस्ल कर लेते हैं फिर वज़ू करते हैं। तो बहरहाल अगर कोई सवाब की नीयत से करता है तो वो कर सकता है, लेकिन जब आपने एक बार गुस्ल कर लिया तो फिर आपको दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा जो पहला सवाल है कि नंगे होकर गुस्ल किया तो वज़ू होगा या नहीं, तो वो मैंने वाज़े कर दिया है, रवायत भी आपके सामने रख दी है कि जब आपने नंगे होकर गुस्ल कर लिया तो आपका जब गुस्ल हो गया तो वज़ू खुद ब खुद ही हो गया। अब अगला सवाल है कि दुपट्टा उतार कर वज़ू किया तो क्या होगा? देखें, आपने दुपट्टा उतार कर वज़ू किया तो वज़ू 100% हो जाएगा। दुपट्टा सर पे होना, टोपी सर पे होना मर्द के लिए, औरत के लिए दुपट्टा, ये वज़ू की शराइत में से नहीं है। वाशरूम में जब हम जाते हैं या बैतुल खला में हम जाते हैं तो उस वजह से हम कहते हैं कि सर ढांप कर जाओ। मिसाल के तौर पे आपका घर ऐसा है कि अल्लाह ने बड़ा घर दिया हुआ है तो आपने वज़ू की जगह कोई बाहर बनाई हुई है, तो वहाँ ख़वातीन अपना दुपट्टा जो है वो उतार के लटका देती हैं और आराम सुकून के साथ वज़ू कर लेती हैं, तो इसमें कोई मज़ायका नहीं। इस तरह मर्द हैं, उन्होंने सर पे टोपी नहीं रखी हुई तो वो वज़ू कर लेते हैं। मस्जिद में देखें 90% लोग नंगे सर आते हैं और आकर वो वज़ू खाने में वज़ू कर रहे होते हैं। तो जब मर्दों का हो जाता है तो औरतों का वज़ू क्यों नहीं होगा? ये जो बात कही जाती है कि सर ढांप कर वज़ू करें, वो इसलिए कही जाती है कि हमारे यहाँ बहुत कम जो है इंतज़ाम है कि वज़ू खाना अलहदा या टूटी अलहदा लगी हुई है और वहाँ वज़ू किया जा रहा हो, या बैतुल खला अलहदा है, नहाने की जगह अलहदा है। आजकल ये सारा कुछ क्या है, ऑल इन वन है, यानी वॉशरूम के अंदर ही सब कुछ होता है। तो क्योंकि जब हमने वॉशरूम जाना होता है तो वॉशरूम के लिए सुन्नत क्या है कि सर ढांप कर जाएं। तो इसलिए जब आप वॉशरूम में जाकर वज़ू करेंगे तो वॉशरूम में जाएंगे तो वॉशरूम जो है वो क्योंकि जिन्नात का मस्कन है हदीस पाक के मुताबिक, और दूसरा ये कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है वॉशरूम में सर ढांपना। तो इसलिए जब सर ढांप के जाएंगे तो उसका नफ़ा ये होगा कि अगर आप वॉशरूम गए हैं तो आपको इस्तिंजा करना पड़ जाता है, आप रफ़ा हाजत के लिए या पेशाब के लिए बैठ जाते हैं तो फिर दोबारा दुपट्टा लेने के लिए आएंगे या टोपी लेने के लिए आएंगे। तो इसलिए अगर आप बैतुल खला में गए और आप साथ जो है वो दुपट्टा लेकर या टोपी लेकर गए तो सुन्नत का सवाब भी मिल जाएगा, चाहे आपने वहाँ जाकर टॉयलेट को इस्तेमाल किया या नहीं किया। तो इसलिए दुपट्टा उतार कर वज़ू करें या दुपट्टा लेकर वज़ू करें। इस तरह मर्द हजरात हैं, टोपी पहन कर वज़ू करें या टोपी उतार कर वज़ू करें। वज़ू का टोपी के साथ, दुपट्टे के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, वज़ू कामिल हो जाता है। अगला सवाल अहम है, उसमें थोड़ी सी वजाहत करनी पड़ेगी। यानी तीसरा सवाल जो है, बाथरूम में वज़ू किया तो क्या हो जाएगा? देखें, आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया बाथरूम, असल में जो टॉयलेट है जिसमें सिर्फ WC लगा होता है या कमोड लगा होता है और इसके अलावा कोई निज़ाम नहीं होता, वहाँ तो वज़ू करना नहीं चाहिए। और ऐसी सूरत हाल अमूमी तौर पे हमारे घरों में नहीं होती। जहाँ पे WC लगा होता है यानी सीट लगी होती है या कमोड लगा होता है, उसके साथ ही जो है वो शैंक लगा होता है, बेसन लगा होता है, टूटी लगी होती है, वज़ू की जगह होती है, और दोनों के दरमियान में अमूमी तौर पे
مکسر لگا ہوتا ہے، شاور لگا ہوتا ہے نہانے کے لیے۔ تو یوں آج کل جو ہمارے باتھ روم ہے، چاہے وہ 5x5 کا چھوٹا سا باتھ روم بھی بنا ہوا ہے، تو اس کے اندر یہ تینوں سہولتیں موجود ہوتی ہیں، یعنی سیٹ بھی لگی ہوتی ہے، نہانے کی جگہ بھی ہوتی ہے، اور ہاتھ دھونے کی یعنی وضو وغیرہ کرنے کی جگہ بھی ہوتی ہے۔ تو جو باتھ روم تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، واش روم بڑے ہوتے ہیں، تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ سیٹ لگی ہوتی ہے، سامنے باتھ ٹب لگا ہوا ہے، تو باتھ ٹب کے اوپر کرٹن لگا ہوتا ہے، پردہ لگا ہوتا ہے، تو وہ تو بالکل ایک نہانے کی جگہ جو ہے وہ علیحدہ ہو جاتی ہے۔ تو جو نجاست کی گندگی کی جگہ ہے وہ علیحدہ ہو جاتی ہے، جہاں ہاتھ وغیرہ دھوئے جاتے ہیں یعنی شینک لگا ہوتا ہے، بیسن لگا ہوتا ہے، وہیں ہم نے وضو کرنا ہوتا ہے۔ لیکن کیونکہ وہ علاقہ ایک ہی رہتا ہے، واش روم ایک ہی ہے، جگہ ایک ہی ہے، تو اس لیے یہ سوال جو ہے یا یہ اشکال پیدا ہوا ہے۔ تو اس لیے اگر باتھ روم آپ کا ایسا ہے یا واش روم آپ کا ایسا ہے کہ نہانے کی جگہ اور ٹوائلٹ کی جگہ الگ ہو جاتی ہے، اس میں پردہ لگا ہوا ہے اور بیسن آپ کا علیحدہ ہے، پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے، بے شک چاہے اوپر چھت ایک ہی ہے، پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر بالفرض جس طرح عمومی طور پہ ہمارے گھروں کے اندر ہے کہ سیٹ بھی لگی ہوئی ہے، ساتھ جو ہے وہ شاور بھی لگا ہوا ہے اور ساتھ بیسن بھی ہے، اسی بیسن کے اوپر اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو آپ کا مکمل طور پہ وضو ہو جائے گا۔ صرف اس میں جو ہے علماء جو بات کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ احتیاط آپ نے صرف یہ کرنی ہے، کیونکہ چھت ایک ہے، ماحول ایک ہے، ایک ہی جگہ ہے جہاں تینوں سہولتیں ہیں، تو آپ نے وہاں اللہ کا نام زبان سے نہیں لینا، یعنی وضو شروع کرنے سے پہلے کی دعا، درمیان میں دعا، وضو کرنے کے بعد کی دعا، یعنی یہ دعائیں نہیں پڑھنی، اور یہ پڑھنی ہے تو آپ نے خفی طور پہ دل ہی دل میں پڑھنی ہے، یا پھر یہ کہ وضو کر کے جب آپ بیت الخلاء سے یا واش روم سے باہر نکلیں تو باہر آ کر آپ وہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، بس اس کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ باقی وضو جو ہے وہ ہو جاتا ہے باتھ روم کے اندر، اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس طرح ننگے ہو کر غسل ہو جاتا ہے، جب غسل ہو جاتا ہے تو وضو بھی ہو جاتا ہے، اور دوسرا تھا کہ دوپٹہ اتار کے وضو کیا تو کیا وضو ہو جائے گا؟ 100% ٹوپی کے بغیر اور دوپٹے کے بغیر جو وضو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو باتھ روم آج کل ہمارے ہیں، آپ اس میں کھڑے ہو کے آرام سے وضو کر سکتے ہیں بغیر کسی اشکال کے یا گناہ کے ڈر سے کہ آپ کہیں جی یہاں پہ گناہ ہو رہا ہے۔ کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہو رہا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو آسانی دی ہوئی، آپ کے گھر میں گنجائش ہے، تو وضو کے لیے ایک بیسن یا ایک ٹوٹی جو ہے وہ باہر لگی ہو جہاں پہ صرف جو ہے وہ وضو کیا جائے تو وہ بہت اعلیٰ ہے۔ وہاں پہ آپ جو ہے خود مرد حضرات بھی وضو کر سکتے ہیں، عورتوں کو وضو کرنا بھی آسان جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایسا کوئی انتظام ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر ایسا انتظام نہیں ہے، جس طرح فلیٹس کے اندر کسی کی بھی طرح کی ترامیم جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی یا گنجائش نہیں ہوتی بسا ہوگا، تو وہ لوگ مجبور ہیں، اس طرح ہمارے گھر جو ہیں جس طرح ٹوٹلی کورڈ ایریاز ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے مجبوریاں ہیں، تو وہ آرام سکون کے ساتھ بغیر کسی ڈر خوف کے وضو جو ہے اپنے بیت الخلاء میں یعنی واش روم میں کر سکتے ہیں۔ اللہ سونا جو ہے یہ ضروریات دین کا علم جو ہے ہم سب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اس کے اندر کمیاں ہیں اللہ ان کمیوں کو دور عطا فرمائے، تاکہ ہم جو ہے مکمل دین پر چلنے والے بن جائیں، ہم خود بھی دین سیکھیں اور دوسروں تک بھی جو ہے ان دینی معلومات کو پہنچائیں۔ دنیا